Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Digital Dawa Network. Saudi Arabia to launch flying air taxi for Hajj and Umrah from Jeddah to Makkah Air ٹیکسی. تو ایک نیا ٹیکسی انہوں نے لانچ کیا ہے, یہ لانچ ہونے والا ہے, جو فلائنگ ٹیکسی ہے جو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے دستیاب ہوگا, اور وہ ان کو جدہ سے لے کر مکہ تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. پتہ نہیں کب ہوگا, اس کے بارے میں جو ہے کافی ڈیٹیلز جانیں گے اس ویڈیو میں. سو لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. 1 2 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین, دنیا جس قدر تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے, جدیدیت کے راستے پر چل رہی ہے, اسی قدر انسان کے لیے سہولتیں ہی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک ایسی ہی سہولت کا اعلان کل سعودی عرب نے کیا. سعودی ایئر لائن نے کل اعلان کیا کہ وہ جدہ سے مکہ تک اب اپنی پروازیں اڑائیں گے. وہ پرواز جہاز کی صورت میں نہیں ہوگی, وہ پرواز ایئر ٹیکسی کی صورت میں ہوگی. اور یہ ایئر ٹیکسی صرف جدہ سے مکہ تک ہی نہیں جائے گی, حج کے دوران حاجیوں کو سہولتیں دینے کے لیے, حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے یہ ایئر ٹیکسی استعمال کی جائے گی. ناظرین, جرمن کمپنی کے ساتھ سعودی ایئر لائن نے اپنا معاہدہ گزشتہ روز کیا, اور اس معاہدے کے دوران 100 ایئر بس کا آرڈر دیا گیا. پہلا آرڈر 100 ایئر بس کا دیا گیا, جو 100 ایئر بس سعودی عرب میں عنقریب پہنچیں گی, اور یہ جدہ سے مکہ تک حاجیوں کو, عمرہ زائرین کو لے کر جائیں گی. عمرہ زائرین حاجی جو جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے, وہاں سے یہ ایئر بس انہیں لے کر ہوٹل کی چھت پر اتارے گی, یا کسی کھلی جگہ پر جو مختص کی جائے گی صرف ایئر بس کے لیے. اس ایئر بس میں صرف 4 سے 5 افراد ہی بیٹھ سکیں گے, اور یوں گویا 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر جو جدہ سے مکہ تک کا بنتا ہے, وہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے میں یہ سفر طے ہو جائے گا. دیکھنے میں تو یہ ایک سہولت ہے, یہ ایک بہتری کی طرف, ایک ترقی کی طرف سعودی عرب کا ایک قدم ہے جو اچھا بھی ہے. مگر اس کو اگر ہم دوسرے انداز سے دیکھیں کہ وہ حج اور عمرے کا وہ انداز جس میں جسم تھک جاتا تھا, جس میں انسان پسینے میں شرابور ہوتا, پیدل چلتا اور اس کے مناسک ادا کرتا, تو جسم تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جاتا, تو پھر اس عبادت میں مزہ بھی آتا, وہ لذت آتی. مگر آج جس طرح سعودی عرب میں سہولتیں میسر ہیں, اور یہ سہولتیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں, تو گویا حج اور عمرے کی عبادت کی وہ لذت ہی ختم ہو کر رہ جائے گی. اگر اس کو بوڑھے اور بیمار لوگ استعمال کریں تو یہ بہتر ہے. اگر اس کو نوجوان یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو تھکاوٹ سے بچانے کے لیے کہ چلو ایک سہولت ہے, ہم جدہ ایئرپورٹ سے آدھے گھنٹے میں ہم مکہ اپنے ہوٹل کی چھت پر پہنچ جائیں گے, تو یہ استعمال نہیں بنتا. نوجوانوں کا یہ استعمال ہرگز نہیں بنتا. نوجوانوں کو عمرہ کے لیے آئیں, حج کے لیے آئیں, تو ان کو اپنے جسم کو تھکانا چاہیے, انہیں وہ عبادت کی لذت لینی چاہیے. یہ تو آج کل پھر سہولتیں یہ ہوائی جہازوں کی موجود ہیں. پہلے تو لوگ گھوڑوں پر, گدھوں پر, خچروں پر وہ سفر کر کے حج اور عمرے کے لیے آتے تھے, تو وہ ایک لذت ہوتی تھی اس میں عبادت کی. جسم تھکتا تھا, جسم کو پتہ چلتا تھا, انسان کو پتہ چلتا تھا کہ وہ واقعی کوئی عبادت کر کے آیا ہے. تو گویا یہ ایک سہولت سعودی عرب جو مسلمانوں کو دینے جا رہی ہے, مگر اس سہولت کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں, کیونکہ سعودی ایئر لائن نے ساتھ اعلان کیا ہے کہ وہ اس کو حج کے مناسک کے دوران بھی استعمال کیا جائے گا. کوئی حاجی اس کو حج کے دوران استعمال کرنا چاہے گا تو اس کے لیے دستیاب ہوگی. گویا کہ حج کے مناسک میں جو پیدل چلنا ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا. لوگ اس ایئر بس کے ذریعے حج کے مناسک ادا کریں گے, تو گویا وہ حج کی لذت بھی ختم ہو کر رہ جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پکا, سچا اور ایمان والا مسلمان بنائے, کہ جس میں تقوی کوٹ کوٹ کے بھرا ہو. وہ ایسی سہولتیں استعمال کرنے کے بجائے خود اپنے جسم کو تھکا دینے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو ایمان سے لبریز کرے. اور یہ ایئر بس مکمل طور پر الیکٹرک ہوگی. اس ایئر بس کو چارج کیا جائے گا, اور یہ چارج ہونے کے بعد یہ جدہ سے مکہ اڑے گی, اور مسافروں کو وہاں کا سفر اور مسافروں کے لیے ایک سہولت بنے گی. So that was about flying air taxi جو سعودی عربیہ میں لانچ ہونے والی ہے جدہ سے مکہ تک.
کا سفر طے کرنے کے لیے، جو کہ زیادہ لمبا سفر نہیں ہے، شاید ایک گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، تو یہ جو انہوں نے ٹیکسی بنائی، یہ فلائنگ ٹیکسی، اس کی اتنی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ بہت مطلب زیادہ لمبا سفر نہیں ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے جدہ سے مکہ تک، جو کہ شاید ریلوے بھی ہوتی ہے وہاں پر، ٹرین سے بھی لوگ جا سکتے تھے، تو اس کی اتنی کوئی ضرورت تھی نہیں۔ تو اس کے علاوہ جو انہوں نے بولا ہے کہ مناسک کے دوران وہی استعمال ہوگا، تو ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جتنی سہولیات سعودیہ نے فراہم کیے لوگوں کو، تو وہ جو پہلے پیدل کرنے کا جو وہ تھا، جو لذت تھی، وہ ختم ہوگی، لیکن یہ بالکل حج اور عمرہ کرنے والوں کے اوپر ہے کہ وہ کس چیز کا اختیار کریں گے، کیا وہ پیدل کرنا پسند کریں گے یا اس فلائنگ ایئر ٹیکسی کو چوز کریں گے۔ تو جیسے عمرے کے دوران جو طواف اور سعی ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے وہ الیکٹرک کارٹ کا ایجاد کیا ہے، وہاں پر چلتی ہے الیکٹرک کارٹ، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہے، جو نہیں کر سکتے، تو اس پر وہ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سہولتیں فراہم کی گئی ہے۔ لیکن جو جوان لوگ ہیں، جو صحت مند ہے، جو کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ پیدل ہی کریں، اسی میں ساری لذت ہے اور اسی میں سارا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو فلائنگ ایئر ٹیکسی جو لانچ ہونے والی ہیں، وہاں پر جدہ سے مکہ کا سفر جو ہے مختصر کرنے کے لیے اور شارٹ کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے گاڑی میں، تو کوئی پیدل تو نہیں جا سکتا ہے، بہرحال تو کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہونا چاہیے، یا تو نارمل ٹیکسی میں جائیں یا فلائنگ ٹیکسی میں جائیں۔ فلائنگ ٹیکسی میں جائیں گے تو سفر جو ہے وہ شارٹ ہو جائے گا، آپ جلدی پہنچ جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے انہوں نے کہا ہے کہ مناسک میں بھی جو ہے یہ سہولت فراہم ہوگی، اور لوگ جو ہے فلائنگ ٹیکسی میں اپنی مناسک ادا کریں گے، تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ صحت مند ہیں اور کر سکتے ہیں، تو ٹریڈیشنل طریقے سے کریں، وہ بہتر ہوگا، اور اسی میں ساری لذت ہے اور ساری جو ہے عبادت ہے اور سارا ثواب ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔